اب بچوں کو پالنے کے لیے اس کو شیلٹر چاہیے. سب سے پہلا تو شیلٹر اس کا شوہر ہے. اگر شوہر اس کی نہیں اعانت کرتا, بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرتا, تو آج کل کے معاشرے میں بیوی کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلے جائے. ماں باپ ہیں تو ماں باپ کے گھر, بہن بھائی ہیں تو بہن بھائیوں کے گھر وہ چلے جاتی ہے. اب یہاں پہ قانون عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یہاں پہ قانون کہتا ہے کہ آپ کے بچے اور آپ کی بیوی, یعنی مرد کے بچے اور مرد کی بیوی, اس دنیا میں کسی کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ صرف اور صرف خاوند کی ذمہ داری ہے. اب جب یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ خاوند کی ذمہ داری ہے, تو عورت جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے کہ یہ بچے میرے خاوند کے نطفے سے اور میرے بطن سے پیدا ہوئے ہیں, یہ بچے میرے خاوند کی ذمہ داری ہیں, میں خود اپنے خاوند کی ذمہ داری ہوں. یہ ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے فلاں دن فلاں وقت میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا یا مجھے مجبور کر دیا کہ میں گھر چھوڑ کے اپنے والدین کے گھر یا اپنے بہن بھائیوں کے گھر چلے جاؤں. کچھ تو ظلم کی انتہا ہوتی ہے کہ پریگننسی کی حالت میں بھی کچھ نفسیاتی مریض شوہر جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں, تو وہ اپنے والدین کے گھر آ جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی قانون آپ کو, عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ اگر اس کی بچے کی ولادت اس کے والدین کے گھر, یعنی کہ والدین کے گھر رہتے ہوئے کسی ہاسپٹل میں یا والدین کے گھر میں بھی اگر ہوتی ہے, تو اس پہ جتنے اخراجات ہوتے ہیں وہ عدالت شوہر سے لے کے دے گی. بچوں کی تعلیم و تربیت کے اخراجات عدالت بچوں سے باپ سے لے کے دے گی. بچوں کا نان نفقہ عدالت شوہر سے لے کے دے گی, ان کے باپ سے لے کے دے گی. اب تو قانون اتنا زیادہ تھریش آؤٹ ہو چکا ہے بچوں کی فلاح کے لیے کہ تاکہ کوئی بھی کسی محرومی کا شکار نہ رہے, کہ اگر بچہ 18 سال کا ہو گیا ہے اور اس کی تعلیم و تربیت ابھی باقی ہے, وہ کسی یونیورسٹی میں یا کالج میں پڑھتا ہے, تو وہ تب تک باپ سے اپنا خرچہ مانگ سکتا ہے جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی. بچیوں کے بارے میں ہے کہ باپ تب تک اس کو اخراجات دے گا جب تک اس بچی کا نکاح نہیں ہو جاتا, وہ اپنے شوہر کی حضانت میں نہیں چلے گا. یہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ عورت کو کتنے زیادہ حقوق ملے ہوئے ہیں. ایک بچی کی اعانت اس کی شادی تک باپ کرے گا, لیکن اگر خدا نہ خواستہ بچی جو ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہے یا بچی کو طلاق ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں دوبارہ پھر وہ ذمہ داری اپنے باپ کی بن جاتی ہے کہ وہ بچی عدالت میں جا سکتی ہے اور وہ عدالت میں جا کے مانگ سکتی ہے نان نفقہ اپنے باپ سے کہ میں اپنے باپ کی ذمہ داری ہوں. عورت کو اتنے حقوق ہیں. اب مسئلے مسائل بڑھتے ہیں تو بات طلاق تک بھی جاتی ہے. جب خلا کا حق نہیں تھا عورت کو, تو عدالتوں میں 3-3 4-4 سال لگتے تھے عورت کو یہ ثابت کرتے ہوئے کہ مجھے طلاق اس سے کیوں چاہیے اور کیوں کمپلسری ہو گئی ہے میری زندگی میں کہ میں اس سے طلاق لوں. لیکن اب خلا کا کانسیپٹ آ گیا, تھا تو پہلے بھی,
لیکن ہمارے معاشرتی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ادھر نہیں تھا، کیونکہ ہم پہ فوکس زیادہ ہندوازم کا تھا سب کانٹیننٹ میں. تو لیکن اب یہ چیز آ چکی ہوئی ہے کہ خلا کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے سلسلہ کار. خلا لینے پہ عورت کو مرد مجبور کرتا ہے. حالانکہ احسن طریقہ تو یہ ہے کہ اگر عورت ولنگ ہے کہ مجھے طلاق دے دی جائے تو مرد اس کو طلاق دے دے. لیکن یہاں پہ کیونکہ معاشرہ مردوں کا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے مرد ڈومیننٹ ہے. مرد اپنے انا کی تسکین کے لیے وہ عورت کو طلاق نہیں دیتا. یہاں پہ میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ جن حقوق اور جن کیسز کے اوپر روشنی میں ڈال رہا ہوں یہ پاکستان میں 1% ہے. اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اگر پاکستان میں 10 سے 12 کروڑ خاندان بستے ہیں، یہ 10 سے 12 کروڑ خاندانوں میں سے یہ پاکستان کا 1 لاکھ خاندان بھی نہیں ہے جن میں یہ معاملات ہوتے ہیں. بستی ہیں خواتین، یہ خاندانی نظام چل رہا ہے اور بڑا اچھا چل رہا ہے. یہ کیسز 1% بھی نہیں ہے. یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ پرسنٹیج بڑھ گئی تو معاشرہ کلیپس کر جاتا ہے. یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں اس بات کی کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ایک کارنر کو، ایک نقطے کو اگر میڈیا کے ذریعے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو وہ پورے معاشرے کی عکاسی نہیں کر رہا ہوتا. لیکن یہ زیادتی ہے میڈیا کی کہ میڈیا اس ایک نقطے کو، اس ایک کارنر کو جو ہڈن ہے اس کو جب وہ عوام کے سامنے لے کے آتا ہے تو عوام میں بیسیکلی یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ معاشرہ اس ڈگر پر چل رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ بہت تھوڑے کیسز ہوتے ہیں. یہ 1 لاکھ خاندان میں 1 کیس ہوتا ہوگا جس میں طلاق ہوتی ہوگی، جس میں خلا ہوتا ہوگا، جس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. ادروائز ہمارا خاندانی سسٹم اس پاکستان میں اتنا مضبوط ہے کہ جو مرضی ہو جائے خاندانی بانڈ قائم رہتا ہے، خاندان چلتے ہیں، بچے رہتے ہیں، ماں باپ کمپرومائز کرتے ہیں. ورس سے ورس سچویشن بھی آتی ہے تو ماں والدین کمپرومائز کرتے ہیں. یہ وہ خاندان عدالتوں میں آتے ہیں جن کے پاس کوئی راستہ بچتا ہی نہیں، یا جن کا کوئی خاندان میں بڑا ہوتا ہی نہیں کہ جو کوئی رول پلے کر سکے پازیٹیو. یہ وہ خاندان ہے. اب جب خلا لے لیا تو مسئلے مسائل شروع ہو گئے. عورت نے لیا خلا اپنی مرضی سے، مرد نے نہیں، انکار کر دیا. اب مرد اس کو بلیک میل کرتا ہے. مرد اس کو بلیک میل کرتا ہے کہ سامان جہیز نہیں دوں گا، تنگ کروں گا، تم لوگوں کو خرچہ نہیں دوں گا، تنگ کروں گا، تم لوگوں کو تمہارا حق مہر نہیں دوں گا، تنگ کروں گا. یہاں پہ میں یہ بھی ایک چیز وضاحت کر دوں کہ ان کیسز میں بھی ایک پرسنٹیج ہے کہ جس میں عورت رائٹ پہ ہے اور مرد رائٹ پہ نہیں ہے، اور سائملٹینیسلی مرد رائٹ پہ ہوتا ہے، عورت رائٹ پہ نہیں ہوتی. یہ بھی معاملات ہیں. یہاں پہ کوئی ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ صرف عورت ہی کا ہی استحصال. عورت بھی مرد کو بلیک میل کرتی ہے. اگر اس نے خلا لے لیا ہے، لو میرج ہے، کوئی سامان جہیز نہیں گیا، سامان جہیز مانگ رہی ہوتی ہے. کچھ کیسز ایسے بھی ہیں. لو میرج ہے، حق مہر ہوا ہے، ادا ہو چکا ہے، انکار کر دیا، نہیں ادا ہوا. سارے معاملات ملے جلے انداز میں چلتے ہیں. اگر اس بات کو ہم رکھیں سامنے تو اس کے لیے پروسیس آف لا اویلیبل ہے کہ اگر مرد رائٹ پہ ہے تو عدالت نے ایویلیویٹ کرنا ہے، اگر عورت رائٹ پہ ہے تو عدالت نے ایویلیویٹ کرنا ہے.
کس چیز پہ ایویلیویٹ کرنا ہے؟ شہادت کی بنیاد پہ. اب ان سارے معاملات میں جو سب سے کروشل پوائنٹ ہے، جو سب سے کروشل سچویشن ہے جو آتی ہے سامنے، وہ آتے ہیں بچے. اس فیملی کمزور بانڈنگ میں سب سے زیادہ ایفیکٹ، سب سے زیادہ متاثر بچے ہوتے ہیں. انا پرست میاں اور بیوی جو ہے وہ اس بات کو ذہن میں نہیں رکھتے کہ اگر کوئی روم ہے تو ہمیں بس جانا چاہیے فار دی بیٹر فیوچر آف چائلڈ. بچہ ایفیکٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ بھی عدالت موجود ہے اس چیز کو اسیس کرنے کے لیے، اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ رائٹ پہ مرد ہے یا رائٹ پہ عورت ہے، رائٹ پہ میاں ہے، رائٹ پہ بیوی ہے، کیا معاملات ہیں. ان معاملات کو ڈیل کرتی ہے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890. گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت مرد بھی جا سکتا ہے عدالت میں، عورت بھی جا سکتی ہے عدالت میں. اگر بچے عورت کے پاس ہیں تو وہ عدالت میں جا سکتی ہے کہ جناب مجھے اس کا گارڈین مقرر کیا جائے، بچے میرے پاس ہیں. کیوں کیا جائے؟ شوہر کے یہ معاملہ ہے. باپ کے پاس بچے ہیں تو باپ عدالت میں جا سکتا ہے کہ میری کسٹڈی میں ہے، میری کسٹڈی سے ریموو نہ کیے جائیں. کیوں نہ کیے جائیں؟ وہ عدالت کو بتائے گا کہ میری بیوی میں اور ان کے ماں میں یہ معاملات ہیں. اس وجہ سے بچوں کا بہتر مستقبل میرے پاس ہے. ماں جب جائے گی تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ بچوں کا بہتر مستقبل اس کے پاس ہے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت دونوں پٹیشنز فائل کریں گے. یہاں پہ اپنے ویورز کو میں یہ بتاتا چلوں کہ باپ ایک نیچرل گارڈین ہے انڈر دی لا، انڈر دی اسلامک لا، انڈر دی لوکل لا. دونوں قوانین میں باپ ایک نیچرل گارڈین ہے، اور نیچرل گارڈین ہوتے ہوئے باپ کو کسی گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن عورت، ماں، وہ نیچرل گارڈین نہیں ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کی. ماں جب بھی عدالت میں جائے گی وہ گارڈین شپ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جائے گی. باپ جب بھی گارڈین کورٹ میں جائے گا تو وہ کسٹڈی کو ریموو نہ کیا جائے، اس کسٹڈی میرے پاس پرماننٹ بچوں کی رہنے دی جائے، یہ استدعا لے کے جائے گا. ثابت تو دونوں کو کرنا پڑے گا کہ میرے میں یہ کوالٹیز ہیں اور میرے اپوننٹ میں یہ کوالٹیز نہیں ہیں. جو کوالٹیز میرے پاس میرے اندر ہیں وہ بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے ضروری ہیں، اور جو کوالٹیز میرے اپوننٹ کے پاس نہیں ہیں اس کی وجہ سے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ باتیں آپ نے ثابت کرنی ہوتی ہیں عدالتوں میں. اب ایک کورٹ کیوری آئی کہ جناب میرا ایک شیڈیول مقرر کر دیا گیا دوران سماعت. باپ کی آئی کیوری کے دوران سماعت مقدمہ عدالت تجویز نے ایک شیڈیول مقرر کر دیا کہ مہینے میں 2 دفعہ بچوں سے ملاقات ہوگی. اب وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے عید کے دنوں میں بچوں سے ملاقات کرنی تھی، بچوں کی عارضی کسٹڈی لے کے جانی تھی، تو میرے وکیل صاحب نے وہ کہہ دیا مجھے کہ ایسا کوئی قانون نہیں، شیڈیول بن چکا ہے، اسی شیڈیول کے تحت چلنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ جی میں نے سٹریس کر کے اپلیکیشن دلوائی عید کی چھٹیوں سے پہلے،
لیکن میری اس ایپلیکیشن کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو میرے وکیل صاحب نے بتایا کہ فیصلہ ہونا بھی نہیں تھا۔ غلط، بالکل غلط، ایسا کوئی قانون نہیں ہے، ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ میں موجود نہیں ہے کہ جس کے تحت جج کا لکھا ہوا حرف آخر ہو جائے۔ یہ واحد وہ قوانین ہے کہ جس میں عدالت اپنا صادر کیا گیا حکم بھی نظر ثانی کر سکتی ہے، ریویو کر سکتی ہے۔ اب وہ اس میں نہ صرف ایپلیکیشن دے سکتا تھا بلکہ عدالت باؤنڈ تھی، کیونکہ قوانین بڑے واضح ہو چکے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ملاقات باپ کی اگر کسٹڈی ماں کے پاس ہے، ماں کی اگر کسٹڈی باپ کے ساتھ ہے، پرائم اس کی ضرورت ہے کہ بچے ماں کے ساتھ بھی اتنا ہی ملے، باپ کے ساتھ بھی۔ عید کے دنوں میں ایپلیکیشن جائے، وہ عدالت مانے گی، اور عدالت ماننے کے بعد بچوں سے آپ کی ملاقات طے کرے گی۔ آپ کو بالکل غلط بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ شیڈیول مقرر ہو جائے تو آپ نہیں بچے سے مل سکتے اس شیڈیول سے ہٹ کے، ایسا کچھ نہیں ہے۔